فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتے، میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گنا۔ دیکھو نا میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، آنکھ کو دیکھو، زبان کو دیکھو، دماغ کو دیکھو، کان کو دیکھو، ہاتھ پاؤں کو دیکھو، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آنکھ کی نعمت کی قدر اس سے پوچھئے جس کے پاس یہ نعمت نہیں، نابینا سے ذرا بینائی کی قدر پوچھئے، کیسی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اپاہج معذور انسان سے پاؤں کی قدر پوچھئے، مفلوج انسان سے قوت بازو کی قدر پوچھئے۔ ایک پاگل پنے میں گزرنے والے انسان کو دیکھ کے ذرا اپنے دماغ کو سوچئے، ایک ذرہ برابر اس کی کوئی تار ہل جائے ساری زندگی ہی لائن سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ پاگل کہتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، یہ اس کی کوئی چھوٹی نعمت ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے پیدائش اور خلقت میں، تخلیق میں ساری کائنات سے سب سے زیادہ حسین حضرت انسان کو بنایا ہے، سب سے حسین بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تم پر اتنے انعامات کیے ہیں؟ اے رب کریم اللہ مہربان اللہ، اتنے احسانات کے بدلے میں ہم سے مانگا کیا ہے؟ ہم سے کیا تقاضا ہے؟ ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، سوجھ بوجھ دی، شعور دیا، نگاہیں دی، بینائی دی، قوت شنوائی دی، قوت گویائی دی، سماعت دی، بصارت دی، ہم سے کیا تقاضا ہے؟ فرمایا میری ان ساری نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ یہ جو میں نے تجھے پیشانی دی ہے نا، سب سے تیرے یہ قد و قامت میں تیرے وجود میں سب سے اوپر رکھی ہے پیشانی، میں نے اسے عزت اور وقار والا بنایا ہے، بلند بنایا ہے۔ یہ پیشانی کو اللہ پیٹ پہ بھی بنا سکتا تھا، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن اس کی تخلیق پہ تو غور کرے نا۔ اور میں سب سے زیادہ تکریم والا تیرا عضو میرے بندے وہ ہو تیری پیشانی اور جبین ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ جو تیرے عضو میں، اعضاء میں جو تیرا سب سے عزت والا عضو ہے تیری جبین ہے، تقاضا یہ ہے کہ اس عضو کو، اس بدن کو، اس سر کو میرے سامنے جھکا دو۔ کیا تقاضا ہے؟ یہ تقاضا ہے۔ پاؤں رکھیں سب سے نیچے جن سے تو چلتا ہے۔ ذرا انسان اپنی وجود میں ہی غور کر لینا تھوڑا، اپنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ میرا عنوان ہی اس خطبے کا ساری جو آپ سے گفتگو کی واللہ کے انعامات پر ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے انعام کیے ہیں، اس پہ میں نے آپ سے بات کرنا۔ تو ذرا اپنے وجود پہ، نعمتوں پہ ہم غور کریں۔ پاؤں کو بھی نیچے رکھا ہے جن سے تو چلتا ہے، زمین کو رونتے ہوئے، گھٹنے بھی نیچے بنائے ہیں، شکم اور پیٹ کو بھی نیچے رکھا ہے، کندھوں کو بھی نیچے رکھا ہے، سب سے اوپر میں نے تیرا سر بنایا ہے۔ یہ رب العزت کا انعام ہے نا۔ فرمایا سب سے عزت والا جو تیرے وجود میں ہم نے عضو رکھا ہے وہ تیرے بدن میں سر ہے۔ تقاضا وفا کا یہ ہے کہ جب ہم نے تجھ پر احسانات کی بارش کی ہے تو اپنے سب سے عزت اور تکریم والے عضو کو ہماری محبت میں نیلام کر دے، ہمارے سامنے جھکا دے، اس کو ہمارے سامنے سجدہ ریز کر دے۔ نگاہوں کو بھی صحیح رکھ، غیر محرم مد مقابل آئے تو انہیں جھکا لے۔ ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے تجھے پردے عطا کیے ہیں، پلکیں بنائی ہیں، پردہ رکھا ہے تاکہ میرا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس عذر تھا کہ میں تو نیچے نہیں کر سکتا تھا، نگاہوں کو بند نہیں کر سکتا تھا نگاہوں کو۔ ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اوپر ایسا وائپر لگایا ہے نگاہوں کے اوپر۔ یہ جو انسان کی پلکیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمت ہے، صرف یہ پلک اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ انسان کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ انسان کی نگاہ جو ہے، طبی طور پر یہ بات لکھی ہے حکمان طبیب حضرات نے کہ یہ انسان کی آنکھ پر وائپر کا کام کرتی ہے۔ جس طرح انسان گاڑی کے شیشے پر دھند پڑ جائے، بھاپ پڑ جائے تو اس پہ تھوڑا سا ڈرائیور پانی لگاتے ہیں، پھر اس پہ وائپر چلاتے ہیں تو وہ شیشہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ صاف ہو جاتا ہے اور دھندلاپن دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ پلک نہ ہوتی تو ایک دن بھی میرا بندہ تو گزارا نہیں کر سکتا تھا، یہ گرد و غبار اڑ اڑ کے تیری نگاہیں نابینا ہو جاتی، دھندلی ہو جاتی۔ ہم نے اس دھول سے بچنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے تیری نگاہوں پہ وائپر لگایا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
یہ انسان کی نگاہوں کو صاف کرتی ہے پلک. حلق پہ آئیے, ناک پہ آئیے. یہ سونگنے کی قوت ہے شامہہ, سونگنے کی جو قوت ہے, سونگنے کی جو قوت ہے اللہ نے جو ناک عطا کیا ہے. آپ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے بے فضول لگا دیا. ایسا نہیں ہے, اس میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر یہ ناک نہ ہوتی, اس کا فعل نہ ہوتا وجود میں, تو ہم کب کے باسی کھانے کھا کے مر چکے ہوتے. تعفن اور بدبو والی چیزوں کو ہم نوش کر جاتے, اور اس سے ہمارا سارا ڈائجسٹو سسٹم, نظام انہضام خراب ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت عطا کی ہے. فرمایا بندے یہ بھی میری بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان وضو کرتا ہے, جب انسان کیا کرتا ہے, وضو کرتا ہے, تو اس کی سنتوں میں بھی دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے. سب سے پہلے انسان ہاتھ میں پانی لیتا ہے, تو جب ہاتھ میں پانی اٹھاتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے اس بات سے چلو میں پانی لیتے ہوئے کہ یہ پانی صاف ہے کہ کوئی نہیں. پھر اسے کلی کرتا ہے تو وہ کلی بتا دیتی ہے, ٹیسٹ بتا دیتی ہے, پانی کا ذائقہ بتا دیتی ہے زبان کہ یہ پانی کڑوا ہے, کھارا ہے, نمکین ہے یا صاف ہے. پانی کا ذائقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. پھر انسان استنشاق کرتا ہے, مزمزہ اور استنشاق, نہ منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالتا ہے, اس سے بھی پانی کی بو کا پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے. ان 3 مراحل کے بعد رب فرماتے ہیں بندے اب تو اپنے چہرے کو دھو جس کو میں نے اپنی دست قدرت سے بنایا ہے. کتنی بڑی نعمتیں ہیں اس کی. نگاہوں کی نعمت, ناک کی نعمت, زبان کی نعمت, آنکھ کی نعمت. فرمایا جو تم رزق استعمال کرتے ہو, اس رزق کے اندر جانے والی جو غذا کی نالیاں ہیں, ان دونوں نالیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سانس کی نالی رکھی ہے. اس کے اوپر اللہ نے ہلکا سا پردہ بنایا ہے حلق میں, اس پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ایک فرشتے کو مامور کیا ہوا ہے. جو ہی انسان پانی ڈالتا ہے حلق میں, پانی پیتا ہے, جو ہی انسان لقمہ ڈالتا ہے, وہ پردہ اس سانس کی نالی پہ آ جاتا ہے کہ سانس کی نالی میں سے کوئی غذا والی چیز نہ چلی جائے. غذا والی نالیاں کھل جاتی ہیں, وہاں سے پانی اور کھانا اترتا ہے. سانس کی نالی پہ اللہ نے پردے کا انتظام کر دیا ہے. اگر یہی پانی کا قطرہ, اگر یہی رزق کا ایک قطرہ, ایک قطرہ, پورا لقمہ نہیں, ایک دانہ رزق کا, اناج کا, اگر یہ سانس والی نالی میں اتر جائے, وہی انسان کی موت واقع ہو جائے. یہ نعمتیں ہیں نا, ان نعمتوں کی انسان قدر کرے. وہ جو لوگ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں, ذرا یہاں سے نیچے اتریے حلق سے. پھر اللہ نے معدہ بنایا ہے, پھر اللہ نے اندر معدے کے ساتھ اللہ نے آنتیں بنائی ہیں. ایک ایک آنت ایسی ہے, آپ کی سائنٹیفک تحقیق بتا رہی ہے کہ انسان کے ڈائجسٹو سسٹم میں, نظام انہضام میں ایک آنت ایسی بھی ہے ہاضمے کی اللہ نے جو پیدا کی ہے. وہ اتنی لمبی ہے, اس کو اگر یہاں سے پیٹ سے نکالیے, آسمان دنیا تک لے جائیے, ہر انسان میں اللہ نے اتنی لمبی ایک آنت رکھی ہے. کیا لمبائی ہے اس کی, میلوں میل لمبی ایک آنت اللہ نے بنائی, اور کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اس کو انسان کے پیٹ میں فٹ کیا ہے. اگر تھوڑا سا آنتوں کے اندر انفیکشن ہو جائے, تھوڑی سی آنت کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے, پورا کھانا پینا, ساری نظام زندگی درم برم. اب وہ دودھ پانی کے سوا, نرم غذا کے سوا کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا. تھوڑا سا معدے میں خرابی آ جائے, تھوڑا سا معدے کا نظام الٹ ہو جائے, اب دست لگے ہوئے ہیں, الٹیاں لگی ہوئی ہیں, کیا ہوا, تھوڑا سا معدے پہ بوجھ بنایا, معدہ خراب ہو گیا. یہ اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا نظام ہے, یہ اس کی نعمتیں ہیں نا. ہر نعمت پر شکر لازم ہے, ہر نعمت پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے گردے بنائے ہیں, تم جتنا پانی نوش کرتے ہو وہ تمہارے معدے کی غذا کو بسم کر کے, ہاضمے کا کام کر کے, اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو جگر بنایا ہے, اللہ نے جو پتا بنایا ہے, اس کے اندر سے ایک پانی کا قطرہ اس پتے میں سے گرتا ہے, پورے کھانے کو بسم کر کے ختم کر دیتا ہے معدے. ہاضمے کے لیے اللہ نے اس کے اندر کیسے کیمیکل پیدا کیے, کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے. وہ غذا انسان کے پخانے کے راستے کو جا رہی ہوتی ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے گردوں کی مشین آگے چھوٹی چھوٹی 2 مشینیں فٹ کی ہیں, وہ فلٹر کرتی ہیں اس پانی کو, گندے پانی کو پخانے کے راستے سے خارج کر دیتی ہیں, اچھے فضلات کو, خون اور خلیوں کو باقی پوری آنتوں میں منتقل کر کے رگوں میں اس کی جسم کی قوت کا سامان بناتی ہیں. کسی کے گردے کام کرنے چھوڑ جائیں, کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. طرح طرح کی ڈاکٹر مشینیں لگا کے, اجنبی مشینیں لگا کے, ایکسٹرا جو ہے پلاسٹک کی رگیں لگا کے, اس سے پھر وہ ڈائلیسس کرتے ہیں, اجنبی کام کرتے ہیں. ایک ڈائلیسس پر جو میں آپ مفت میں میرے آپ کے گردے صبح و شام پانی کو فلٹر کر کے آگے منتقل کرتے ہیں,
اس کو اگر پرائیویٹ طور پہ کروایا جائے، گاڑی کا کرایہ الگ، مشقت الگ، تکلیف الگ، ہر دوسرے تیسرے دن ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہاں سے وہ فلٹر کر کے اجنبی طریقے سے مشینوں سے اس پانی کو خارج کرے گا انسان کے وجود سے، ہزاروں روپے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مضی امراض سے سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نعمتیں ہیں عزیزان من، آپ کے گوش گزار کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑے انعامات کیے ہیں، بڑی نعمتیں کی ہیں۔ یہ ہماری اکڑ، یہ جو ہماری گردن کے سریے ہیں، یہ جو اکڑ خانی ہے، یہ جو پھونپا ہیں، یہ چند روزہ ہے، یہ جوانی ادھار کا مال ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والی متاع ہے، مٹ جانے والی متاع ہے۔ فرمایا نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا، گورے نوشیرواں پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل فقیر کے ساکن کہاں گئے۔ وہ چلین کے مقبروں پر جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں مغلیہ سلطنت کے، جو شاہان شاہ تھے، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتا نہیں، قبر کا بھی پتا نہیں۔ مشک و عنبر سے معطر بدن تھا، اکڑ کے چلتا تھا، کل پاؤں ایک کاسا یک سر پہ آ گیا، یک سر وہ استخوان شکستان سے چور تھا۔ راہ چلتے ایک نوجوان کی اکڑ سے، مشک و عنبر سے معطر بدن کرتے ہوئے اکڑ کے جا رہا تھا، ایک قبرستان سے گزر ہوا، ایک کھوپڑی ٹکرا گئی پاؤں سے، کھوپڑی ٹکرا گئی پاؤں سے، چور چور ہو گئی۔ اللہ نے گویائی دی، اس کھوپڑی سے بھی آواز آئی، اور راہ چلنے والے دیکھ کے چل بے خبر، کل میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا، میں بھی کل کسی کا مغروریت والا سر تھا، اکڑ کے نہ چلا کر، زمین کو دیکھ کے چلا کر، تیرا بھی یہی حشر ہو جائے گا۔ سب مٹ جانے والی چیزیں، ختم ہو جانے والی متاع، یہ دنیا کی عارضی زندگی جو امانت کے طور پہ رب نے دی ہے۔ امانت کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ امانت واپس کی جاتی ہے۔ امانت کیا کی جاتی ہے؟ جب یہ امانت واپس ہوتی ہے تو باقی کہہ رہے ہوتے ہیں سارے، یہ زندگی کیا ہے؟ امانت۔ زندگی کیا ہے؟ جب امانت واپس ہو رہی ہوتی ہے سارے اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ تو تیرا ہی تھا نا، ہم بھی تیرے ہی ہیں، یہ جو تیری امانت تجھے واپس کی ہے ہم بھی لوٹ کے تیرے ہی پاس آ جائیں گے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا فلسفہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت لکھا ہے خطبات فقیر کے اندر حضرت نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے اس فلسفے کو۔ فرماتے ہیں دیکھیں کہ جب کسی اپنے عزیز کو ایئرپورٹ سے انسان پردیس میں رخصت کرتا ہے تو جدائی کا غم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، بچھڑتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ صدمہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس صدمے کی وجہ سے انسان مر جائے، دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ امید بھی ہوتی ہے کہ یہ پوری زندگی نہیں رہے گا، زندگی رہی تو واپس بھی ضرور آئے گا۔ اور پھر وہ پردیس میں جا کے اپنی کوٹھی بناتا، اپنے لیے محل بناتا۔ ہمیں رب العزت نے دنیا کی زندگانی میں منتقل کیا، ہم مسافر ہیں، اور مسافر خانے میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ مسافر اپنے مسافر خانے میں دل اس کی واپس اپنی منزل پہ روٹ کی ہوتی ہے۔ کچھ بناتا بھی ہے تو بچوں کے لیے بیچتا ہے، کچھ جمع بھی کرتا ہے تو اپنے اصلی وطن کے لیے بیچتا ہے۔ میرا آپ کا اصلی وطن جنت ہے انشاءاللہ، میرا آپ کا اصلی وطن جنت ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اگر کچھ بیچنا بھی ہے تو وہاں بیچنا ہے، اعمال کر کر کے بیچنے، روزے رکھ کے بیچنے، نفل پڑھ کے بیچنے، نمازیں تسبیحات اور تلاوت کر کے بیچنی ہے، ذخیرہ ہم نے وہاں بیچنا ہے، اپنے مال کو اس کی محبت میں خرچ کر کے بیچنا ہے، کیونکہ ہمارا اصلی وطن جنت، اس کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں دل نہیں لگانا۔ اور جب ہم میں سے کوئی اس پردیس کو جا رہا ہو، اپنے دیش کو جا رہا ہو، اس پردیس سے اپنے دیش کو جا رہا ہو، سارے خوش ہوتے ہیں، وہاں سعودی سے دبئی سے کوئی نوجوان واپس آ رہا ہو تو باقی سارے دوست کہتے ہیں یار مزے کر، تو صحیح مقام پہ جا رہا ہے نا، اپنوں سے ملاقات ہوگی نا، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تیرے تو مزے ہو گئے نا یار،
تو اپنے اصلی وطن کو جا رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی منشا اور رضا پہ راضی رہیں. جو ہم سے رخصت ہو جائے ہم صبر کر لیں. تو اپنے اصلی وطن کو جا رہا ہے, ہم بھی تیرے پیچھے آئیں گے, غم نہ کرنا. یہ معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ معنی ہے اس کا. اے بندے اپنے رب کے پاس پہنچ, ہم بھی آ رہے ہیں پیچھے, ہم بھی پیچھے. ہمارا وطن اصلی میں انتظار کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام, ہمارے بابا جان. وہ اپنے اصلی وطن پہ جہاں سے شیطان نے وسوسہ ڈال کے نکالا, پھر اپنی منزل پہ پہنچ کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سب اپنے بابا جان کے پاس جائیں گے انشاءاللہ. دو نبی ایسے ہیں جن کو بابا کہنا میرے آقا کی سنت ہے, جد امجد کہنا, دادا کہنا یہ سنت ہے. آقا انعامدار فرماتے ہیں میں نے معراج میں سارے انبیاء سے ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلالی پیغمبر, کہا ہمارا بھائی آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہا ہمارا بھائی آ گیا. سارے نبیوں نے بھائی کہہ کے ملاقات کی. کہتے ہیں بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس پہ پہنچا تو دیکھا ایک بڑے بابا جی ہیں اور بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے. سب نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا. جبریل کو لے کے پہنچا, دیکھتا ہوں کہ وہ بابا میرے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا. سب کھڑے ہوئے, وہ کھڑے نہیں ہوئے. جب قریب پہنچا تو پھر کھڑے ہو کے ملاقات کی. میں نے جبریل سے کہا جبریل کون ہے؟ تو جبریل نے کہا اللہ کے محبوب یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ آپ کے دادا جان ہے. اور اسی طرح جب پہلے آسمان پر میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ہمارے سارے نبیوں نے کہا ہمارا بھائی آئے ہے. جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آیا ہے. تو ہمارے بابا جان وہاں انتظار کر رہے ہیں جنت میں. جی ہم نے وہاں جانا ہے انشاءاللہ. اصل مقام تو ہمارا وطن اصلی وہ ہے, اور وہاں جا کر ان نعمتوں کا حساب دینا ہے. ان نعمتوں کا رب کو کیا دینا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی, ایک ایک سانس کی پوچھ ہوگی, کیسے گزاری, اور بڑی گواہیاں آئیں. پہلے تو ہمارے کرامن کاتبین گواہ ہیں, کرامن کاتبین گواہ ہیں, لکھ رہے ہیں. اگر ان کی گواہی پر بھی ہمیں اعتماد نہ ہوا تو پھر رب العزت اعضاء و جوارح کو بلوائیں گے. اچھا بندہ یہ کہہ سکتا ہے, خدشہ ہو سکتا تھا, گمان ہو سکتا تھا کہ یہ تو اس کے اپنے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, جو چاہے لکھوا دے. ایسا گمان کر سکتا تھا انسان نا. رب العزت فرمائیں گے اچھا اگر یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں تو چل نہ, پھر زبان پہ تالا ہے تیری, اب تیرے اعضاء بولیں گے, ہاتھ بولے گا, پاؤں بولیں گے. روایات میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کی ران بولے گی. چوڑا بول سی سارے ملوں میں نے کس سمت استعمال کیا مجھے, ہر عضو گواہی دے گا اس کے خلاف. یہ ظالم جس کو بھرنے کے لیے, جو کبھی بھرا بھی نہیں, یہ ظالم یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. ہمارا نفس ہمارے حق میں اس کی گواہی نہیں ہوگی, یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. اس نے تو مجھے بالکل کچھ نہیں دیا. اسے ناشکرے کو سزا دینی ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کو سزا دینی چاہیے, بھوکا پیاسا رکھنا چاہیے. پھر سے 6 روزے رکھیں گے انشاءاللہ, اس کو اذیت دیں گے کیونکہ یہ ظالم ہے. اس نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے, ہمارے حق میں نہیں. نگاہیں بولیں گی کیا کیا دیکھتا تھا, کان بولیں گے کیا کیا سنتا تھا. زبان پہ تالا ہوگا کیونکہ یہ دنیا میں بڑا بولی ہے. باقی اعضاء بولیں گے, سارے دیں گے بھی خلاف گواہی. دل کو اللہ تعالیٰ باہر نکالیں گے. روایات میں آتا ہے اس دل کو باہر نکالا جائے گا, اس کی دھڑکنوں میں سے صدائیں آئیں گی کہ میرے اندر کس کو بسایا تھا. چیر کے دیکھا جائے گا کس سے دل لگایا تھا. یہ سب کچھ اس کے خلاف گواہی دیں گے. کیا کیا سازشیں کی, کیا کیا منصوبے بنائے, کیا کیا غیبتیں کی, کیا کیا برائیاں کی, کتنا بغض سوچا, کتنی برائی سوچی, کتنا کسی کو نیچے زمین پہ گرانے کا سوچا. سب کچھ خلاف ہو جائے گا, الٹ ہو جائے گا. لیکن وقت ہے, موقع ہے, انسان توبہ کرتا رہے, اللہ رب العزت سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائیں گے. اس کو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے حساب کو, کہ اللہ اگر ہمارا حساب ہونا ہی طے ہو گیا کہ ہم سے حساب ہوگا ہی ہوگا, تو اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ تو بے پرواہ ہے نہ سارے جہانوں سے, تو معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. روز محشر
عذر ہائے من پذیر۔ اللہ حشر کے دن ہماری کمزوریوں اور عذروں کو قبول کر لیجئے گا۔ گر تمہیں بھی نہیں حساب ہم ناگزیر، اگر اللہ حساب لینا ہی طے ہو گیا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اگر حشر میں ہمارا حساب لینا ہی طے ہو گیا تو ربا درخواست ہے ہمارے نبی سے ہمارے حساب کو پردے میں لیجئے گا، ہمیں بڑی رسوائی ہوگی، تاکہ ہم اپنے آقا کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں جنہوں نے ہماری بخشش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہر وقت مانگا، ہر وقت دعائیں کی، ہمارے لیے تڑپتے رہے، صبح بھی تڑپے شام بھی تڑپے، پوری رات کھڑے ہو کے پاؤں مبارک پہ برم آ گیا، سوج گئے، ساری رات رب کے حضور ہمارے لیے مصلی پہ روتے رہے۔ اے اللہ اگر ہم سے حساب ہی لینا ہے تو میرے محبوب سے پردہ کر لیجئے گا، تاکہ حشر میں ہمیں اپنے نبی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ میرے کریم نبی رحمت عالم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ سے۔ اللہ جب اتنی عطا کا، اتنی رحمت کا در کھول دیا، اتنا مہربان جو ہے، تو ذرا میری امت کا حساب بھی مجھے سپرد کر دیجئے، ان کا حساب بھی مجھے دے دیجئے۔ یہ بھی امت کے لیے رحمت تھی رسول اللہ کی۔ کیوں میرے محبوب؟ ڈر ہے کہ کہیں مارے نہ جائیں، ناکام نہ ہو جائیں۔ فرمایا میرے محبوب آپ کو بھی آپ کی امت کا حساب سپرد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں ہی کی توفیل ہم نے آپ کی امت پہ یہ احسان کیا ہے، آپ سے بھی آپ کی امت کا حساب پردے میں لیں گے، تاکہ انہیں آپ کے سامنے بھی رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ میں تو دیکھ رہا ہوں نا، ہر وقت ان کے سارے کرتوتوں پہ میری نظر ہے، دیکھتا ہوں، ہر وقت ہی دیکھتا ہوں۔ یہ مجھے بھول جاتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، میں انہیں نہیں بھولتا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ جب یہ دلیر ہوتے ہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے، جب یہ دلیر ہو جاتے ہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے، میں نے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن فرمایا میرے محبوب یہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، میں خود ان کا حساب لوں گا، اور اللہ رب العزت بھی بڑے کرم سے حساب لیں گے اس امت کا۔ تو میرے عزیزو، کتنی نادانی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک صحابیہ غزوے کے موقع پر بچہ گم ہو گیا، تڑپ کے کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں جا رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو سمجھانے کے لیے عرض کی، فرمایا وہ میرے صحابہ بتاؤ نا، جس تڑپ کے ساتھ یہ ماں جس طرح تڑپ رہی ہے، کس طرح تل ملا رہی ہے، تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے، کیسے رو رہی ہے، نہ ایسے دوپٹے کا ہوش ہے، نہ پاؤں کے ننگے پن کا ہوش، کیسے یہ مچل رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تکلیف میں کرا رہی ہے۔ فرمایا اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، بتاؤ یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈالے گی؟ یہ پسند کرے گی کہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب کبھی نہیں۔ فرمایا یہ جو تڑپتی ماں ہے نا، اس سے بھی زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں پڑھا، بڑی خوبصورت حدیث، اس سے ذرا محبت کا اندازہ کیجئے۔ فرمایا ایک فاسق، ایک فحش انسان کسی فاحشہ کا، رنڈی کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنا رب العالمین اپنے بندے کے کلام پاک کی تلاوت کو غور سے سنتا ہے۔ یہ اس کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اس کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ اسرائیلیات میں ہے، دیکھو نا ایک شخص سے، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، سفر پہ جا رہا ہے، گھوڑے پہ پورا سامان زندگی رکھا ہے، گم ہو جاتا ہے، بیٹھتا ہے لیٹتا ہے، کہیں کیلولا کرتا ہے تو وہ سواری گم ہو جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھا پریشان ہو گیا، اونٹ گم ہو گیا، لدا ہوا سارے گلے کا، اس کی کل حیات یہی تھی، کل زندگی۔ کہنے لگا مارا گیا اس صحرا میں میلوں میل، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، میری تو ساری سامان حیات ہی گم ہو گئی، سب کچھ گم ہو گیا مجھ سے۔ اس نیت سے لیٹ گیا کہ اب تو بچنا ممکن نہیں، موت ہی ہے، بس لیٹ گیا۔ اچانک آنکھ کھلی، دیکھتا ہے وہ اونٹ پاس کھڑا ہے، کہنے لگا تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا۔ شکر کے کلمے اس خوشی کے عالم میں نکلے، بھول گیا، کہنے لگا تو میرا بندہ میں تیرا الہ۔ وقت کے پیغمبر نے ڈانٹا، کیسی بات کی؟ کہا نہ ڈانٹو میرے کلیم، نہ ڈانٹیے میرے پیغمبر، اس کو نہ ڈانٹیے، اس کا اس طرح بھی مجھے یاد کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس طرح یہ خوش ہوا، اسے واپس اونٹ مل گیا، اس کی خوشی کا عالم دیکھیے،
اس سے سمجھیے کہ جب میرا بندہ میرے در پہ لوٹ کے آتا ہے، میں اپنے اس بندے سے بھی زیادہ اس پہ خوش ہو جاتا ہوں، اس کی توبہ پہ خوش ہو جاتا ہوں جب وہ بندہ لوٹ کے آتا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ ہم باغی ہو جاتے ہیں، اس بجائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کرم کیا۔ اگر یہ پورا سال ہوتے، پورا سال تراویح ہوتی، پورا سال روزے ہوتے، اس کا حکم ہوتا، بتائیں بھائی، کسی کی کوئی بدماشی چلتی ہے اس کا حکم کے سامنے؟ پورا سال رکھنے ہوتے، لیکن اس نے کس قدر انعام کیا، اس میں بھی انعام کیا۔ جس طرح حکم ہوا تھا اگر اسی طرح ہوتے تو پھر بھی کوئی نہیں رکھتا۔ جب حکم ہوا تھا تو 24 گھنٹے تھا، رات کو بھی رکھنا ہے، دن کو بھی رکھنا ہے۔ یہ تو قربان جاؤں رسول اللہ کے یاروں پر، سبحان اللہ سناؤ، کیا کہنے رسول اللہ کے ساتھیوں کی، ان کی برکت سے اللہ نے سمت پہ کتنے کرم کیے ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ، رات کو تھکا رہا، اپنے کام کاج سے لوٹا، قربت کر لی اپنی اہلیہ سے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فی الحال تو حکم کو فرا ہی ہے، جاؤ 60 رکھو۔ یا رسول اللہ ایک نہیں رکھنا ہویا تو 59 نال اور جوڑ کے او کھو جلساں۔ فرمایا دوسرا کفارہ دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صبح شام کا متوسط کھانا۔ اللہ کے رسول، ان 2 پہاڑوں کی وادیوں میں مجھ سے زیادہ بڑا غریب بھی کوئی نہیں ہے، اب یہ کفارہ بھی میں نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول کو ہدیہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا، تھوڑی سی کھجوریں، وہی کھجوریں رسول اللہ نے اٹھائیں اور اس صحابی کو دی، کہا جاؤ پیارے، اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں تجھے یہ صدقہ کرتا ہوں، جا اس کو میری طرف سے تو بانٹ لے، تیری قضا ہو جائے گی، یہ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لے کے نکلتے ہوئے ایک اور بات عرض کی، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں سے زیادہ مستحق بھی کوئی نہیں ہے، فرمایا جا اپنے بیوی بچوں پہ بانٹ، پھر بھی اللہ تیری طرف سے قبول کر دے گا۔ یہ صحابہ کی خصوصیت ہے، باقی امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن اس صحابی کی خصوصیت ہے۔ رب تعالیٰ نے شفقت کی، فرمایا میرے محبوب ولا تباشروہن، فرمایا اب ان کے لیے حکم کر دیجئے، یہ حکم کر دیجئے کہ اگر رات تک پہنچ جائیں مغرب تک تو کافی ہے، اس کے بعد افطار کر لو، صبح پھر سے روزہ رکھ لیا کرو۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے شفقت کی ہے امت پر۔ تو میرے عزیزو، یہ اس کا کس قدر انعام ہے، وقت کیا ہوا، یہ اس کا کس قدر انعام ہے۔ رمضان مبارک جیسا پیارا مہمان دیا، وہ بھی عافیت سے گزار دیا۔ ان سے اس کی قدر پوچھئے جو بستر مرگ پہ تڑپ رہے ہیں، جو صحت مند ہو کے نہیں آئے ان کی تو بات ہی الگ ہے، جو بستر علالت پہ مریض پڑے ہیں ان سے قدر پوچھئے، وہ کیسے تڑپ رہے ہیں، کیسے رو رہے ہیں تراویح کے لیے، کیسے رو رہے ہیں نمازوں کے لیے، کیسے رو رہے ہیں نماز عید کے لیے۔ تو نماز عید کا معنی چھٹی کا نہیں ہے، عید کا معنی مستقل مزاجی کا ہے کہ اس عید کے دن میں ہم نے یاد کرنا ہے، اللہ مستقل مزاجی سے عبادت کریں گے۔ دیکھیں نا، چند روز نسوار ڈالتا ہے آدمی تو کہتا ہے چھوٹتی نہیں ہے، عادت ہو گئی ہے۔ چند روز اگر کوئی سگریٹ جیسی گندگی پہ لگ جائے، کوئی نوجوان کہتا ہے چھوٹتا نہیں ہے، عادت ہو گئی ہے۔ ارے تھوڑے تھوڑے دنوں میں کوئی موبائل پہ گیم کھیلنے پہ لگ جاتا ہے، عادی ہو جائے، اس بچے کو والدین ہٹاتے ہیں مشکل سے کہ عادت ہو گئی ہے۔ ارے سب چیزوں کی عادت ہوتی ہے، اتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں رمضان میں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، 4 قرآن 5 قرآن کی تلاوت، عادت نہیں ہوئی؟ کتنے افسوس کی بات کہ اپنے نفس کو ہم نے نیکی پہ عادی نہ کیا، باقی سارے کاموں پہ عادی کر دیا۔ تو میرے عزیزو، انشاءاللہ نماز کی عادت ہو گئی ہے، اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں تلاوت کی عادت ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اب کوشش کرنی ہے کہ ہماری کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ پورا قرآن تلاوت نہیں کر سکتے مہینے میں، 1 پارہ روزانہ نہیں کر سکتے، آدھا پارہ، 1 پاؤ، 2 صفحے روزانہ قرآن کریم کو ضرور دیکھو۔ جو آدمی صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1 قرآن تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے رات کو، اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرتے ہیں۔ جو رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے فقر کو دور کرتے ہیں۔ جو صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سارا دن کے اس کے کاموں کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ قرآن کو کھول کے دیکھیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، پابندی سے کریں گے۔ تو رمضان المبارک میں ہمارے درس کی تعلیم کی ترتیب اور تھی، اب ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ درس قرآن میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں، سیکھنے کی نیت کر کے آئیں، تحمل سے بیٹھیں، نیند قربان کر کے آئیں، تھوڑی دیر برداشت سے بیٹھیں۔ جو آدمی ہر نماز کے ساتھ سیکھنے کی نیت کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز پر اس کو 1 حج 1 عمرے کا مقبول ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ معمولی تو نہیں ہے، اس لیے درس قرآن کی محفل میں مجلس میں جڑنا، نماز کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا چھٹی نہیں ہوئی، چھٹی نہیں ہوئی۔ مومن کی چھٹی نہیں ہے دنیا کی، جب تک سانس چلتی ہے اس کی اعمال سے چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے سارے، اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں پورا سال اسی طرح اپنے گھر کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائیں۔